دنیا کے مشہور ترین سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن نے کیوں کہا تھا کہ کاش میں نے پریزیڈنٹ روز ویلٹ کو وہ لیٹر پوسٹ نہ کیا ہوتا؟ اور کیا ہٹلر نے ایٹم بام بنا لیا تھا؟ اور ایٹم بام کے بنانے کے پیچھے پروسیس کیا تھا؟ کیا یہ صرف ورلڈ وار 2 سے ہی سٹارٹ ہوا تھا اور ورلڈ وار 2 میں ہی کمپلیٹ ہو کر ہمارے سامنے آ گیا تھا، یا اس کے پیچھے بہت لمبی سٹوری ہے؟ پلس اس کے ساتھ اس کا پروسیس ہسٹری کے ساتھ کیسے ہے، اور پولیٹیکلی اس کا کیا رول ہے ایٹم بام کا؟ تو اس ویڈیو میں ہم یہ سارے کویشچنس کو ڈسکس کریں گے۔ سٹارٹ میں ہمارا جو سٹوری کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 400 BCE سے۔ ایک گریس فلاسفر تھے ڈیموکریٹس، اس بندے نے دیکھا، آبزرو کیا کہ ایک سیب ہے، اگر ہم اس کو کاٹتے ہیں اور اس کو کاٹتے جاتے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ کاٹ دیتے ہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ایک ایسا ٹکڑا آ جاتا ہے جہاں سے اس کو آگے مزید نہیں کاٹا جا سکتا۔ تو اسی چیز کو کہا گیا ایٹوموس۔ ایٹوموس کا مطلب ہوتا ہے ان کٹیبل، کہ اس سے آگے اس کو کٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ڈیموکریٹس کا کافی زیادہ لوگوں نے مذاق اڑایا اس وقت میں کہ یہ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو، کوئی ایسی چیز ہو سکتی جو اس سے آگے نہ کاٹی جا سکے یا توڑی جا سکے، اور کیا ہر ایک چیز کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہو سکتے ہیں؟ تو یہ چیز جو ان سی تھی کافی زیادہ کیوریسٹی والی تھی، اور تب تک ڈیموکریٹس کو کوئی اتنی زیادہ ہائپ نہیں ملی، اور وہ بس کتابوں میں ہی تھے، اور عباسی خلیفہ نے ان کی کتابوں کو کلیکٹ کیا اور وغیرہ وغیرہ، یہ پروسیس تھا اس کا۔ اور اس سے پہلے، اس کے بعد اب 2400 سال پہلے کی یہ سٹوری تھی۔ اس کے بعد 2200 سال تک لوگوں کو ڈیموکریٹس کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ 2200 سال بعد 1808 میں ایک سائنٹسٹ تھے جان ڈالٹن، انہوں نے کچھ گیسز کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے۔ اب انہوں نے ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کوئی بھی چیزوں کو آپس میں مکس کرتے ہیں نا، تو وہ مکس نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چیزیں تو مکس ہو گئی ہیں لیکن ان کے پارٹیکلز مکس نہیں ہو رہے، پارٹیکل سیم ہی رہ رہے ہیں، ویٹ بھی ان کا سیم ہے، ہر ایک چیز سیم رہ رہی ہے، لیکن وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے اس چیز کو درست سمجھا کہ جو ڈیموکریٹس کی تھیوری تھی ایٹوموس والی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چیزوں کو توڑ کر اپنی اسی حالت میں ہی رکھ سکتے ہیں، مطلب اس کے پارٹیکلز جو ہیں وہ ہمیشہ اسی سٹیٹ میں ہی رہیں گے، اسی کے ساتھ ہی کنیکٹڈ رہیں گے جہاں سے ہم نے توڑا۔ مطلب ہم نے امرود کو ایک توڑ لیا اور اس کے بعد ہم نے سیب کو توڑ لیا، تو ان کے پارٹیکلز جو ہیں وہ سیم ہی رہیں گے۔ ہم ان کو مکس کر دیتے ہیں، لیکن ہم کاٹ کر بالکل باریک باریک کاٹ کر ان کو مکس کر دیتے ہیں، وہ سٹل ان کے جو چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ سیم ہی رہیں گے، وہ سیب کے سیب ہی رہیں گے اور امرود کے امرود ہی رہیں گے۔ تو وہ مکس اپ نہیں ہوں گے، مکس اپ ہو کر کوئی تیسرا پارٹیکل نہیں بنیں گی، کوئی تیسری چیز نہیں بنے گی۔ تو اس چیز سے ہمارے پاس یہ اس دور سے سٹارٹ ہوتا ہے اٹامک تھیوری کا دور۔ اور اب تک سائنٹسٹ کو یہی پتہ تھا کہ ایٹم سب سے اسمالسٹ یونٹ ہے اور اس کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ اب لیٹ 18 میں یہ دور جو تھا وہ سائنٹیفک ایرا سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں سائنٹسٹ نے بہت زیادہ ریسرچ کی اور بہت زیادہ سائنٹسٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تھے۔ اب 1896 میں ایک سائنٹسٹ تھے ہنری بیکویرل، انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے گیسز کے، کچھ یورینیم سالٹس کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایٹم کے اندر کچھ گلو کر رہا، کچھ ایسی چیز جو گلو کر رہی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ اب اس چیز کو سورج کی روشنی وغیرہ بھی نہیں مل رہی تھی، وہ اپنے آپ سے ہی گلو کر رہی تھی اپنے اندر ہی ایٹم میں۔ تو یہ چیز کافی زیادہ کیوریسٹی والی لگی۔ اس کے بعد 1898 میں ایک کپل میری اور پیری نے کچھ اور ایکسپیریمنٹ کیا، اور انہوں نے ڈسکور کیے پولونیم اور ریڈیم کو۔ پولونیم اور ریڈیم کو ڈسکور کرتے انہوں نے دیکھا کہ ایٹم جو ہے وہ اپنے آپ میں انرجی پروڈیوس کر سکتا ہے۔ اور اس دور تک ایٹم جو تھا وہ مطلب ہم ڈیڈ سمجھتے تھے، سالڈ سمجھتے تھے، لیکن اب ایٹم جو تھا وہ ڈیڈ نہیں تھا، ایٹم الائیو تھا اور انرجی پروڈیوس کر سکتا تھا، اینڈ اٹ مینس کہ ایٹم جو ہے وہ ڈینجرس تھا۔ تو یہاں سے آگے پھر ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے 1905 کا دور، جب آئنسٹائن نے اپنے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے پیپرز پبلش کیے۔
اب جب آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے پیپرز پبلش کیے تو اس تھیوری کے مطابق میس اور انرجی انٹرچینجیبل ہیں، مینس کہ ایک اسمال ٹائنی بٹ آف میس جو ہے وہ ایک ہیوج اماؤنٹ آف انرجی پروڈیوس کر سکتا ہے. ہمارے پاس جو ایٹم ہے وہ جیسے کہ اگر ہم اس کو جوڑیں، کنیکٹ کریں ساتھ ساتھ، تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایٹم گلو کر رہا ہے، اس کے اندر انرجی گلو کر رہی ہے. ایٹم بھی سالڈ ہے، ایٹم بھی ایک میس ہے اور انرجی پروڈیوس کر سکتا ہے. تو یہ آئنسٹائن کی تھیوری کے اوپر بالکل فٹ ان بیٹھتا تھا. اس کے بعد کچھ اور مزید ریسرچز وغیرہ ہوئیں، اور 1932 میں ایک سائنٹسٹ تھے جیمز چیڈوک، انہوں نے نیوٹرون کو ڈسکور کیا. اور نیوٹرون کو جب انہوں نے ڈسکور کیا تو انہوں نے نیوٹرون کو ایٹم کے اوپر ہٹ کر کے دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ ایٹم کو نیوٹرون کے ساتھ اس نے سپلٹ کر دیا. اب جب ایٹم کو نیوٹرون کے ساتھ سپلٹ کر دیا تو اس میں سے ایک اور نیوٹرون نکلا. اب نیوٹرون جب ایک ایٹم کے ساتھ ہم ایک ہی نیوٹرون کے ساتھ ہٹ چینج کر سکتے تھے، سپلٹ کر سکتے تھے، اور جب اس نے ہٹ کیا تو اس میں سے انرجی پروڈیوس ہوئی. نیوٹرون کو ایٹم پہ ہٹ کرنے سے انرجی پروڈیوس ہوئی. اب ایک اور یہاں پہ امپورٹنٹ سٹیپ آ جاتا ہے نیکسٹ ہماری سٹوری میں. لیزے میٹنر نام کی ایک جوئش فزسسٹ تھیں. انہوں نے فردر جو ہے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا اور آبزرو کیا. انہوں نے کہا کہ جب ان کی آبزرویشن کے اکارڈنگ جب ایٹم کے اوپر نیوٹرون کو ہٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اور نیوٹرون کو بناتا ہے، پلس یہ انرجی کو پروڈیوس کرتا ہے. تو اس سے ایک چین ری ایکشن بن جاتا. مطلب ہم نیوٹرون کو ایٹم کے اوپر ہٹ کریں گے، انرجی نکلے گی اور ساتھ میں نیوٹرون نکلیں گے. اب ان نیوٹرونز کو آگے ہم اور ایٹمز پرووائڈ کر دیں تو وہ جو نیوٹرونز نکلیں گے وہ دوسرے ایٹمز کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور انرجی نکلے گی اور مزید نیوٹرونز پیدا ہوں گے، اور اسی طرح یہ ایک چین ری ایکشن بن جائے گا. تو لیزے میٹنر نے جو ہے وہ چین ری ایکشن کے بارے میں ڈسکور کیا کہ یہ ایک چین ری ایکشن بناتا ہے. اب یہاں پہ ہماری سٹوری میں ہٹلر کی ٹیم آ جاتی ہے. تو 1938 اور 1939 میں ہٹلر کے دو سائنٹسٹ تھے نازی جرمنی کے، آٹو ہین اور فرٹز اسٹرسمن. یہ دو بندے تھے. ان لوگوں نے یورینیم کے ایٹمز کو لیا. ہر ایک چیز کا ایٹم ہوتا ہے، رائٹ؟ تو انہوں نے یورینیم کا ایٹم لیا اور یورینیم کے ایٹم کے اوپر انہوں نے نیوٹرون سے ہٹ کیا تو بلاسٹ ہوا. اور اس بلاسٹ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ فرسٹ نیوکلیر فیشن انہوں نے کریٹ کیا، اور اس کے بعد ایک چین ری ایکشن کریٹ ہوا جس کی وجہ سے بامب جو ہے وہ بلاسٹ ہوا. اب ہمارے پاس جو ہے وہ آئنسٹائن کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے اور آئنسٹائن دیکھتے ہیں کہ ایٹم بام تو پاسبل ہے. یہاں پہ تو بہت زیادہ پرابلم ہونے والی ہے کیونکہ ہٹلر اگر ایٹم بام کو سکسیسفلی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کو تہس نہس کر دے گا. پلس آئنسٹائن کے لیے جرمنی میں رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آئنسٹائن ہٹلر کے خلاف تھے اور ہٹلر ڈیفینیٹلی آئنسٹائن کو مارنا چاہتا تھا. تو اس وجہ سے آئنسٹائن کے پاس ایک ہنگیرین فزسسٹ آئے اور ان کا نام لیو زیلارڈ ہے. وہ آئنسٹائن کے پاس آئے. انہوں نے آئنسٹائن کو کنونس کیا کہ ہم یو ایس کو جو ہے وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں، اس میں ہم جو ہے ان کو بتاتے ہیں کہ ایٹم بم بنایا جا سکتا ہے اور ہٹلر جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہٹلر بنا لے آپ اس کو بنائیں. تو اس لیٹر کے کوٹ بکوڈ جو ورڈز تھے وہ یہ تھے: اے نیوکلیر بام از پاسبل، جرمنی مائٹ بلڈ اٹ فرسٹ، وی مسٹ ایکٹ. اس کے بعد جب آئنسٹائن اس لیٹر کے اوپر سائن کر دیتے ہیں اور یو ایس کے پریزیڈنٹ روز ویلٹ کو لیٹر ملتا ہے، آئنسٹائن کو بلا لیتے ہیں یو ایس، اور اس کے بعد پروجیکٹ مین ہیٹن کے اوپر کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب پروجیکٹ مین ہیٹن جو تھا اس میں ہمارے پاس مشہور زمانہ اوپن ہائمر، آپ نے مووی بھی دیکھی ہوگی، اور ان کے ساتھ ان کی کچھ اور ٹیم کے ممبرس ہیں جن میں ہمارے پاس فرمی ہیں، ٹیلر ہیں اور باقی کے لوگ ہیں. یہ لاس اینجلس میں نیو میکسیکو میں جا کر جو ہے نا کام کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر، مین ہیٹن کے اوپر. یہاں سے جو ہے ہمارا نیوکلیر پروجیکٹ کا کام آفیشیلی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد 1945 میں یہ ٹیم 1942 سے 1945 تک یہ جو پروجیکٹ چلتا ہے.
16 جولائی 1945 میں ایک ٹرینٹی ٹیسٹ ہوتا ہے میکسیکو کے ڈیزرٹس میں. اس ٹیسٹ بلاسٹ میں اس طرح فیل ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرا سورج چمک رہا ہو آسمان میں. اتنا زیادہ انٹینس ہوتا ہے یہ ٹیسٹ بلاسٹ. اور اس کے بعد اوپن ہائمر بھگوت گیتا کو کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ناؤ آئی ایم بیکم ڈیتھ دا ڈسٹرائر آف ورلڈس. اور اس ٹیسٹ کو پاس ہونے کے بعد یو ایس کے سامنے جاپان ہوتا ہے اور جاپان کو یو ایس کی کوشش ہوتی ہے کہ فیصلہ کن شکست دی جائے اور اس کے بعد جاپان سرنڈر کر دے تاکہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس وجہ سے یو ایس اگست 6 سے 9 کے درمیان میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ 2 ایٹم بام گراتا. ان 2 ایٹم بامز کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں وہ انسٹنٹلی ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بلڈنگ سے ایویپوریٹ ہو جاتی ہیں انسٹنٹلی. اور ان 2 بامز کے نتیجے میں 2 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں. الٹیمیٹلی جنگ تو بند ہو جاتی ہے لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس ایٹم بام کے آفٹر ایفیکٹس جو تھے اس کے نتیجے میں کافی عرصے تک جو بچے پیدا ہوتے رہے اس جگہ پہ وہ ڈسیبل پیدا ہوتے رہے. تو آئنسٹائن اسی چیز کے بارے میں خوف کھاتے تھے اور انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ کاش میں نے وہ لیٹر نہ لکھا ہوتا. اور آئنسٹائن کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہٹلر یہ بام نہیں بنا سکے گا تو میں کبھی بھی وہ لیٹر پوسٹ نہ کرتا. تو کوٹ اینڈ کوٹ آئنسٹائن کہتے ہیں آئی میڈ ون گریٹ مسٹیک ان مائی لائف وین آئی سائنڈ دا لیٹر ٹو پریزیڈنٹ روزویلٹ ریکمینڈنگ دیٹ ایٹم بامز بی میڈ. آلدو کہ آئنسٹائن اس معاملے میں ذمہ دار نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تو ہونا ہی تھا. الٹیمیٹلی اٹامک ایج سٹارٹ ہونی ہی تھی. 1945 میں یو ایس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ اٹیک کیا. اس کے بعد سوویت یونین نے 1949 میں نیوکلیر ٹیسٹ کر لیا اور سکسیزفلی ایک نیوکلیر پاور کنٹری بن گیا. اس میں جو چیز ہیلپ فل تھی یو ایس کے لیے وہ یہ سوویت یونین کے لیے جو چیز ہیلپ فل ہوئی تھی اٹامک پاور بننے کے لیے وہ جرمنی کے سائنٹسٹ تھے. سوویت یونین نے اٹیک کیا تھا جرمنی ہٹلر کے شہر پر اٹیک کیا برلن پہ اور اس کے بعد اس نے جو بھی اس کے سائنٹسٹ تھے سوویت یونین نے سائنٹسٹ انجینئرس وہ سارے کے سارے اپنے ساتھ لے گئے. ہٹلر ایٹم بام کو کمپلیٹ اس وجہ سے نہیں کر سکا تھا کیونکہ یہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا. ہٹلر راکٹس وغیرہ بنانے کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا تھا اور ایٹم بام وغیرہ کے اوپر اس کی توجہ کم تھی. اگر وہ اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھ لیتا تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ انویسٹ کرتا. اس کے پاس پولیٹیکل ریسورسز اور باقی کے سارے کے سارے ریسورسز جو تھے وہ راکٹس کے اوپر وہ لگا رہا تھا اور ایٹم بام کے اوپر اس کے پاس ریسورسز کی کمی تھی. اس وجہ سے وہ ادھر نہیں لگا سکتا تھا. لیکن جب سوویت یونین نے ہٹلر کے انجینئرز اور سائنٹسٹ کو لے کر چلے گئے ادھر تو ان کے پاس ریسورسز بھی تھے اور ہر ایک چیز ان کے پاس تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے اٹامک بام بنانے میں سکسیزفل ہو گئے. پلس ایک اور بھی بندہ تھا جو سب سے زیادہ ادھر جو ہے نا سوویت یونین کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوا وہ تھا کلاس فچ. اس بندے نے وہ بندہ پروجیکٹ مین ہیٹن میں کام کرتا رہا تھا. وہاں سے پھر وہ سوویت یونین کے پاس چلا گیا. اس نے کچھ ڈیٹا سوویت یونین کو دیا جس سے پھر ان کو جو ہے ایٹم بام بنانا ہیلپ فل ہو گیا تھا ان کے لیے. الٹیمیٹلی یہ بام بننا ہی تھا. نیوکلیر ایج سٹارٹ ہونی ہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آئنسٹائن نہ اپنا لیٹر پوسٹ کرتا تو یو ایس نے تب ایٹم بم نہیں بنانا تھا. بٹ الٹیمیٹلی جب ہٹلر کو شکست ہو گئی تھی اس کے بعد سوویت یونین نے ایٹم بم بنا لینا تھا اور اس کے پیچھے یو ایس نے بھی بنانا تھا. پھر اس کے پیچھے باقی لوگوں نے بھی بنانا تھا. 1949 میں سوویت یونین نے بنا لیا. اس کے بعد 1952 میں یو کے نے بنا لیا. اس کے بعد 1960 سے 70 کے درمیان میں چائنا انڈیا پاکستان وغیرہ بھی ساتھ میں سٹارٹ ہو گئے تھے نیوکلیر ویپن کی ریس میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان نے نیوکلیر ویپن بنا کر اپنے لیے ہی ایک ڈیتھ تھریٹ پرماننٹ ڈیتھ تھریٹ تو نہیں پیدا کر لیا؟ کیونکہ اس وقت آلموسٹ 13,000 نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں جن میں سے 90% جو ہے وہ رشیا اور یو ایس کے پاس ہیں اور باقی 10% باقی کنٹریز کے پاس ہیں. کیا یہ چیز اچھی بھی ہے یا پھر بری ہے؟
دنیا میں جو ہے انٹرنیشنلی لوگوں نے کچھ اس کے لیے کیا تھا، کچھ ٹریٹیز وغیرہ سائن ہوئی تھیں. ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی 1968 میں NPT. اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ نیوکلیر ویپنس کو اسپریڈ نہیں کرے گی. اس کے بعد ایک اور ٹریٹی سائن ہوئی 1996 میں CTBT نے. اس ٹریٹی کے اکارڈنگ نیو مور نیوکلیر ویپن ٹیسٹنگ، تو نیوکلیر ویپن کی ٹیسٹنگ اس کے بعد نہیں ہوگی. اس کے بعد جو ہے اور بھی میجرمنٹس ہوئیں کہ نیوکلیر ویپنس کے لیے کوئی بھی کنٹری سیکریٹلی نیوکلیر ویپنس کو نہیں بنا سکتی، اور اگر وہ نیوکلیر ویپن بنائیں گے تو ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ کیوں بنا رہے ہیں اور کس لیے بنا رہے ہیں، کس پرپز کے لیے بنا رہے ہیں. کیونکہ نیوکلیر ویپن جو ہے وہ انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور نیوکلیر یورینیم ایکچولی ایٹم جو ہے وہ انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ویپنس بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اگر تو پیسفل پرپسز کے لیے بنا رہے ہیں تو آل گڈ، اگر پیسفل پرپسز کے لیے نہیں بنایا جا رہا تو پھر الارمنگ ہے. دنیا میں نیوکلیر ویپنس ہونا اچھی بات اس لیے بھی ہے کہ اب کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ بڑی بڑی پاورز آپس میں جنگ کر رہی ہوتی تھیں اور معصوم لوگ مر رہے ہوتے تھے، لمبی لمبی جنگیں چل رہی ہوتی تھیں. لیکن اب نیوکلیر ویپن ہونے کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دو نیوکلیر پاورز، بڑی پاورز آپس میں ٹکراتی ہیں تو الٹیمیٹلی نیوکلیر وار ہوگی، اور نیوکلیر وار ہونے کے نتیجے میں پوری دنیا اس کو سفر کرے گی، اور پوری دنیا ہو سکتا ہے بالکل ختم ہو جائے، ہم کمپلیٹلی ایکسٹنکٹ ہو جائیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے نیوکلیر ویپن رکھتے ہوئے کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ کنونشنل وار بھی بہت لمبی نہیں چلائے گی انٹل اور انلیس اس کے سامنے اگر کوئی نان نیوکلیر پاور ہے اور وہ ویک ہے تب، جو کہ دنیا میں ابھی بھی ہو رہا ہے. پیلسٹائن میں ہو رہا ہے اس طرح، اس کے بعد لبنان میں، سیریا میں، یوکرین میں ہو رہا. یہ چیزیں جو سی ہیں صرف ان کے لیے ہے کہ جو اگر دو نیوکلیر پاورز بڑی ہیں، دونوں ہیں، تو پھر ان کے درمیان میں بڑی لانگ ٹرم جنگ نہیں چل سکتی اور جلدی سے جلدی جنگ بند ہو جائے گی. تو یہ ایک فائدہ ہے نیوکلیر ویپنس کا. ہوپ یو گائز انجوائڈ دس ویڈیو اینڈ تھینک یو فار واچنگ. بائے.